أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد آج کی ہماری یہ ملاقات ایک سلسلہ ملاقاتوں میں سے یہ ایک اور ملاقات ہے۔ کتاب التوحید سے متعلق جو سلسلے پر ہماری ملاقات ہو رہی ہے، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، یعنی اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات علا، اس کا انکار کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے فرمایا، باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات، باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات، اس بات کا بیان کہ اگر کسی شخص نے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ یا صفات علا کا انکار کیا تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو ادھر یہ بتا دی جائے آپ حضرات کو کہ اسماء و صفات کا ذکر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اگر دیکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی توحید، اس کے تین قسمیں پائی جاتی، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت، ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ اس سے پہلے جو ابواب اور مسائل گزرے ہیں ان میں شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے، محمد ابن عبد الوہاب نے توحید الوہیت سے متعلق بعض ابواب کا ذکر فرمایا، اسی طرح توحید ربوبیت سے متعلق اور ان کے کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ اب توحید کی جو تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، اس کا ذکر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ادھر کیا ہے فرمایا۔ تو ادھر ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے یا یہ ہماری یہ سوچنا ہو کہ کتاب تو توحید سے متعلق ہے، توحید کے مسئلے مسائل بیان کرنے سے متعلق ہے، تو ادھر اللہ کے اسماء تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علا سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بھی توحید باری تعالیٰ کا ایک اہم کیا ہے قسم ہے۔ اسی لیے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ یا صفات علا کو جھٹلاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے حکم کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو نمبر ایک، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علا کا انکار کیا، جھٹلا دیا، اس نے جھٹلا دیا کہ ہاں اللہ کا کوئی نام نہیں یا اللہ کے کوئی صفات نہیں، اگر اس نے اللہ کے اسماء حسنہ یا صفات علا کو جھٹلا دیا تو اس کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا۔ یعنی جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے اور کیا ہے، دیکھتا ہے۔ اب وہ انکار کر دے کہ اللہ سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، والعیاذ باللہ، اگر کوئی اس طرح انکار کر دے اللہ کے اسماء حسنہ صفات علا تو ایسے شخص نے کفر کیا، کیونکہ اس نے قرآن میں بتائی ہوئی باتوں کا انکار کر دیا۔ قرآن ہی میں ہمیں اللہ کے اسماء حسنہ صفات علا کی رہنمائی ملتی ہے، تو اب کوئی شخص اگر اللہ کے اسماء حسنہ صفات علا کا انکار کر دے، جھٹلا دے کہ کوئی نام نہیں، یا اسماء حسنہ صفات علا میں سے بعض کا انکار کر دے،
تو اس نے کیا ہے؟ کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ یہ پہلی حالت ہے۔ ایک دوسری حالت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے اسماء حسنہ صفات علا کو لے کر تعویل کرتا ہے، یعنی وہ مانتا ہے کہ اللہ کی صفات ہیں، لیکن صفات سے متعلق جو اس کا عقیدہ ہے وہ غلط عقیدہ ہے۔ جس طرح اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہونا چاہیے اس طرح کا اس کا عقیدہ نہیں، بلکہ اس میں کیا ہے؟ تعویل کرتا ہے، اس میں تعویل کرتا ہے۔ ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ تو ایسے شخص کے بارے میں دیکھا جائے، اگر وہ جس بات کی تعویل کر رہا ہے یا جس صفت کی تعویل کر رہا ہے اور اس صفت کی گنجائش عربی زبان میں پائی جاتی ہے، تو ایسے شخص نے بدعت کا ارتکاب کیا، وہ بدعتی ہو گیا، یعنی اس نے اللہ کے اسماء حسنہ میں تعویل کی۔ وہ عقیدہ نہیں جو عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے، بلکہ اس میں تعویل کی، اس کا صحیح مفہوم تسلیم نہیں کیا، یا ایسا مفہوم ثابت کرنا چاہا جو کہ کتاب و سنت کے مخالف ہے۔ تو ایسے شخص کا کیا حکم؟ ہم کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ اگر اس نے جو بات بیان کی عربی لغت، عربی زبان میں اس کی گنجائش پائی جاتی ہے، تو اس نے بدعت کیا، بدعتی ہو گیا وہ۔ اور اگر عربی زبان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی، تو اس نے بھی کیا ہے؟ کفر کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا۔ ادھر مثال بیان کر دینا مناسب ہے تاکہ بات واضح ہو کہ کس طرح کی تعویل عربی زبان میں گنجائش پاتی ہے اور کب جو ہے تعویل کی گنجائش عربی زبان میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان بل یداہ مبسوطتان، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، پھیلے ہوئے۔ تو بل یداہ مبسوطتان، ادھر دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دونوں ہاتھوں سے مراد زمین اور آسمان ہے، تو اس نے کیا ہے؟ کفر کیا، کیونکہ ہاتھ کی تفسیر عربی زبان میں اس کی تفسیر آسمان اور زمین سے کی جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ لیکن اگر اس نے کوئی اور تفسیر بیان کی اللہ کی دونوں ہاتھوں کی جس کی گنجائش عربی زبان میں پائی جاتی، جیسے کہ بعض تعویل کرنے والوں نے کہا کہ بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، اس سے مراد نعمت ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ طاقت اور قوت ہے۔ اگر ہم عربی لغت، عربی زبان کی طرف رخ کریں تو اس کی گنجائش عربی زبان میں پائی جاتی ہے۔ یعنی ہم خود جو ہے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے، یعنی ہاتھ کھلا ہے۔ ادھر ہم یہ نہیں لیتے کہ اس کا ہاتھ ایسے کھلا ہوا رہتا ہے، بلکہ فراخ دل ہے، وہ خرچ کرتا ہے، اس کا ہاتھ بہت تنگ ہے، چھوٹا ہے، تنگ ہے، یعنی وہ کنجوسی سے، بخارت سے کام۔ اور عربی لغت میں، زبان میں اس کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ تو اگر ایسا مفہوم لایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کا کہ اس کی گنجائش عربی زبان میں، عربی لغت میں پائی جاتی ہے، تو اس نے کیا ہے؟ کفر نہیں کیا، بلکہ اس نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اس باریکی کو اچھے سے سمجھیے کہ ہر شخص جو اللہ کے اسماء حسنہ صفات علا کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ فرق کیا جائے۔ اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علا کے وجود کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، تو اس نے کفر کیا۔ اور اگر اس نے تعویل کی، تو تعویل اگر عربی زبان میں اس کی گنجائش پائی جاتی ہے تو اس نے بدعت کا ارتکاب کیا، اور اگر عربی زبان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے اس نے کیا ہے؟ کفر کا ارتکاب کیا۔ اور اس کی مثال دی گئی بل یداہ مبسوطتان۔ اب اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کی تفسیر بیان کی کہ اس سے مراد زمین و آسمان ہے، تو کہیں گے یہ کفریہ قول ہے، کیونکہ عربی زبان میں، لغت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں اگر کسی نے یہ کہا
کہ بل یداہ مبسوطان سے مراد ادھر نعمت ہے، طاقت ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں عربی زبان میں اس کی، عربی لغت میں اس کی گنجائش ہے، تو ایسے شخص نے کفر نہیں کیا بلکہ ایک بدعت کا انکار کیا، بدعت کا ارتکاب کیا۔ اور رہی بات بل یداہ، اس سے مراد کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے مراد، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کے دونوں ہاتھ ہیں۔ وہ ہاتھ کیسے ہیں، کس قسم کے ہیں، کتنے بڑے ہیں، اس کی کیا صفت، کیا کیفیت ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ دونوں ہاتھ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے لائق ہے، یا اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے، اسی طرح کیا ہے یہ دونوں ہاتھ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اتنا ہی بتایا گیا کہ دو ہاتھ ہیں۔ اب اس کی تعویل کرنا، چاہے عربی زبان کے موافق ہو یا غیر عربی زبان کے موافق ہو، تو یہی کیا ہے، اسماء حسنہ اور صفات علی میں کیا ہے، بد عقیدگی ہے، اور اسی کا نام کیا ہے، الحاد بھی ہے۔ اس سلسلے میں اسماء حسنہ صفات علی میں کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو کئی فرقے ایسے ہیں جو کہ گمراہ پائے گئے اس میں۔ ان میں سے تین اہم فرقے کا ذکر کیا جائے۔ نمبر ایک اشاعرہ، نمبر دو معتزلہ، اور نمبر تین جہمیہ۔ نمبر ایک اشاعرہ، نمبر دو معتزلہ، اور نمبر تین جہمیہ۔ یہ تین مختلف فرقے ہیں۔ آج شاید اس نام سے معروف نہ ہوں یہ فرقے، لیکن ان فرقے کی جو بدعقیدگی تھی اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علی کو لے کر، وہ مسلمانوں میں کیا ہے، بعض لوگوں کے درمیان عقیدے میں کیا ہے، پایا جاتا ہے۔ اشاعرہ کا معاملہ کیا تھا؟ اشاعرہ اللہ کے نام کو، اسماء حسنہ کو ثابت کرتے تھے، اور اسی طرح بعض صفات کو تسلیم کرتے تھے، یعنی اللہ کی تمام صفات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ بعض صفات کو تسلیم کرتے تھے۔ تو یہ اشاعرہ ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ کیا یہ مسلمان ہیں، یعنی یا کہ کافر ہیں، یا کہ بدعتی ہیں؟ تو اشاعرہ اور اسی طرح ماتریدیہ یہ بدعتی ہیں، بدعتیوں میں ان کا کیا ہے، شمار ہے، ان کا شمار کس میں ہے؟ بدعتیوں میں ہے۔ تو یہ ایک فرقہ ہے۔ دوسرا فرقہ ہے معتزلہ۔ معتزلہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے اسماء حسنہ کو ثابت کرتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نام ہے، لیکن اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اگر دیکھا جائے تو بدعتیوں میں ان کا شمار ہے، لیکن بعض معتزلہ کے بارے میں اہل علم نے کفر کا بھی کیا ہے، فتویٰ دیا ہے، خاص طور پر ایسے معتزلہ جو کہ بہت ہی زیادہ غلو اور زیادتی ان کے اندر کیا ہے، پائی گئی۔ ایک تیسرا فرقہ اسماء حسنہ صفات علی کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے وہ ہے جہمیہ۔ جہمیہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علی کا انکار کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی نام نہیں، اللہ کے کوئی صفات نہیں، واضح طور پر انکار کرتا ہے۔ تو جمہور سلف نے ان کی کیا ہے، تکفیر کی ہے کہ جہمیہ کافر ہیں۔ یہ تین اہم فرقے ہیں معروف مشہور، ورنہ اگر دیکھا جائے تو اور بھی طرح طرح دوسری قسم کی بدعقیدگی اسماء حسنہ صفات علی کو کے بارے میں کیا ہے، لوگوں کے درمیان کیا ہے، پائی جاتی ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد ادھر یہ تھا، یعنی ان تینوں کا جو ذکر کیا اشاعرہ، ماتریدیہ یا اشاعرہ اور جہمیہ اور معتزلہ، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علی میں گمراہی صرف آج نہیں پائی جاتی بلکہ پچھلے زمانوں سے اس میں کیا ہے، گمراہی پائی گئی۔ جس طرح توحید الوہیت میں خلل پایا گیا اور گمراہی پائی گئی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علی میں بھی پچھلے زمانوں ہی میں کیا ہے، گمراہی پائی گئی، اور آج تک یہ گمراہی کیا ہے، پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کی کیا ہے، اصلاح فرمائے۔ اب آتے ہیں شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے چند نصوص کا ذکر کیا
اس توحید کو ثابت کرنے کے لیے. کون سی توحید؟ توحید اسماء الحسنی اور صفات علی، توحید اسماء و صفات. پہلی آیت کریمہ جس کا ذکر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر کی، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے. ادھر یہی نہیں کہا اللہ نے کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ رحمان اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہوا. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بالرحمن، کہ یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام رحمان، اپنی صفت رحمان کے انکار کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں کفر بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ کفر بتایا. وَهُمْ يَكْفُرُونَ، وہ کفر کرتے ہیں. کس سے؟ بالرحمن، رحمان سے کفر. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی اسماء حسنی، صفات علی کا انکار کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کفر ہے. اس سلسلے میں مزید آگے بڑھیں تو شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک اثر علی ابن ابی طالب کا نقل کیا جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے. فرمایا حضرت علی ابن ابی طالب نے حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، تم جب لوگوں سے گفتگو کرو، بات چیت کرو، تو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ جان سکیں. یعنی ایسی باتیں تم بتاؤ جنہیں وہ کیا ہے، یعنی سامنے والے لوگ جان سکیں. جو باتیں یعنی ان کے فہم اور شعور کے مطابق ہو. ایسی بات نہ کہو کہ جس کو سنتے ہی وہ انکار کر جائے. یعنی ادھر حق باتوں سے متعلق بات، بعض دفعہ صحیح باتیں، درست باتیں، اچھی باتیں، حق باتیں بیان کرنا ہر ایک کے درمیان مناسب نہیں ہوتا. اس کے لیے کوئی مناسب وقت اختیار کیا جائے، اس کے لیے کوئی مناسب ماحول بنایا جائے. کیونکہ اگر لوگوں کو کسی نئی بات کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تو وہ نئی چیز جب ان کو نظر آتی ہے سننے میں تو بعض دفعہ وہ انکار کر بیٹھتے. ایک مثال دے دوں. میں نے مسجد میں نماز اگر پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا کہ یار تم لوگ مسجد یا جماعت میں شرکت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ننگے پاؤں کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے جو جوتے ہیں ان جوتوں کے ساتھ آ جایا کرو، مسجد میں نماز پڑھا کرو. یہ ایک سنت ہے نبی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. آپ غور کریے، اگر میں اتنی بات میں نے کہہ دیا اور کوئی پہلے سے میں نے ماحول نہیں بنایا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوتا پہن کر کے نماز ہو جائے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ جوتا پہن کر نماز پڑھا کرو. اس کے ذریعے یہود کی کیا ہے؟ مخالفت ہوتی ہے. کس کی مخالفت ہوتی ہے؟ یہودیوں کی مخالفت ہوتی ہے. کیونکہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو بہت خاص اہتمام کرتے ہیں کہ جوتا نہ پہنے ہو. تو ان کی مخالفت میں، اور کہیں ان سے تمہاری مشابہت نہ ہو تو ان کی مخالفت کرو، اور مخالفت اس طرح ثابت کرو کہ تم جوتے پہن کر کے نماز پڑھا کرو. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس بات پر ہمیں یقین ہو کہ ہمارے جوتوں میں کوئی نجس پلید چیز نہ لگی ہو. ہمیں اس پر یقین ہو کہ وہ جوتے پر کوئی نجاست نہیں، صاف ہے. مٹی لگی ہو، کیچڑ لگے ہو، بات ٹھیک ہے، لیکن کوئی پلید نجس ناپاک چیز نہ ہو. پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یہ ساری چیزیں اس پر نہ لگی تو اس جوتے میں کیا ہے؟ پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے. نبی کی سنت ہے. لیکن اگر میں نے کہیں پر ایسے بیان کر دیا بغیر کوئی ماحول بنائے، اور عام لوگوں کے درمیان کوئی ایسے لوگ نہیں کہ جن کا بہت زیادہ دلچسپی ہو دین یا علم سے، بڑی مشکل سے وہ 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، یہی بہت یعنی اہم عمل ان کے لیے،
ان کے درمیان میں جا کر کے اگر ایسی باتیں کہہ دوں تو کیا کہیں گے؟ کیا وہ تسلیم کریں گے؟ نہ، بلکہ ہو سکتا ہے مجھ کو برا بھلا کہیں. اور یہ سب کرتے کرتے آدمی بعض دفعہ انکار کر جاتا ہے بھائی. ناممکن ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا. تو اس کا گناہ صرف اس پر نہیں ہے، اس کا گناہ بولنے والے پر بھی اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر صحیح بات، درست بات، کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک کے سامنے بیان کیا جائے اور کسی بھی وقت بیان کر دیا جائے، بلکہ بہت ساری باتیں دین کی ایسی ہیں کہ عوام کو ان باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. عوام کو ان باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. خاص طبقہ مسلمان کا جو طلبہ علم ہے، علم حاصل کرتے ہیں، دلچسپی ہے اور شریعت کے مقاصد کو، اصول و ضوابط کو اچھے سے سمجھتے ہیں، ان کے سامنے بیان کیا جائے. اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کا نفس تیار ہے اس بات کے لیے کہ کوئی بھی صحیح بات آئے گی ہم اسے قبول کریں گے. ہم تو ادھر مجلس میں، درس میں شرکت ہم نے اسی مقصد کے لیے کی ہے تاکہ ہمارے اندر سے کیا ہے، جہالت دور ہو جائے. تو ادھر یعنی شیخ الاسلام مجدد محمد عبد الوہاب نے اس بات کا ذکر نقل کیوں کیا حضرت علی کی ان باتوں کو، کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. تم ایسی بات کہو اور وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ جان سکیں، یعنی لوگ جان سکیں، جو باتیں ان کے فہم و شعور کے مطابق ہو. آگے فرمایا اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے اسے. تو اسی لیے کوئی حق بات ہے، درست بات ہے، تو مناسب وقت اور مناسب ماحول دیکھ کر، سوچ سمجھ کر کیا ان باتوں کو کیا ہے بیان کیا جائے. یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علی کا. ہمیں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علی کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ کی آنکھ ہے. لیکن بہت زیادہ تفصیلات میں جانا اور اسماء حسنہ صفات علی کے بہت زیادہ باریک باریک مسائل بتانا، اگرچہ وہ صحیح ہو، درست ہو، حق ہو، لیکن ان باتوں کو ہر ایک کے سامنے کیا ہے بیان نہ کیا جائے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ کی صفت کا انکار کر بیٹھے گا جب اس کی عقل کیا ہے نہ مانے گی، یا اس کی عقل تسلیم نہ کرے. اس کی سوچ ہی اتنی چھوٹی ہے دین سے متعلق کہ وہ نہیں تسلیم کر سکتا جب تک کہ خوب اچھے سے اس کا ذہن نہ بنایا جائے، ماحول نہ بنایا جائے اس کے. تو اس لیے شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب محمد ابن عبد الوہاب نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اس قول کے در ذکر فرمایا کہ جب بھی تم لوگوں سے مخاطب ہو، لوگوں سے بات کرو، لوگوں کو کچھ باتیں سنانا چاہو، تو ایسی ہی باتیں کہو جو ان کے عقل کے برابر ہو. آج میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کی تربیت کریں، دینی تربیت کریں، صحیح کہ نہیں؟ لیکن اب دینی تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے 4-5 سال کے بچے کو لے کر جنت اور جہنم کی ساری تفصیلات اس کو بتانے لگے، عذاب قبر کے بارے میں سارا بتانے لگے. کیا بچہ ان باتوں کو تسلیم کرے گا؟ اس کے بارے میں غلط گمان، غلط فکر اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. یہ تو یعنی ہم خود جانتے ہیں اس بات کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام لوگ، عوام الناس، جن کا بہت زیادہ یعنی دینی علوم سے اور دینی مسئلے مسائل سے ان کی دلچسپی نہیں، موقع نہیں، ان کو ان کے اندر اس کا شوق نہیں، تو ان کے سامنے ہر قسم کی باتیں اسماء حسنہ صفات علی سے متعلق باریک باریک مسائل، بہت زیادہ تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ انکار کر سکتے ہیں. اور جب وہ انکار کریں تو صرف وہی ذمہ دار نہیں اس کا، یعنی گناہ اس پر نہیں، بلکہ بتانے والے پر بھی ملامت ہے کہ اس نے یہ ساری باتیں، اس قسم کی تفصیلات کیوں بیان کی، حالانکہ اس کی کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ مقصد ہے شیخ الاسلام مجدد محمد عبد الوہاب کا حضرت علی ابن ابی طالب کے قول کو نقل کرنے کا. اور اسی طرح یعنی
ملتا جلتا حضرت علی ابن ابی طالب سے ایک قول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم جب کبھی کسی قوم، کسی جماعت سے گفتگو کرو، بات چیت کرو، اور وہ ان کے عقل کے برابر نہ ہو، ان کی سوچ سمجھ کے برابر نہ ہو، تو یہ بات سننے والے کے لیے جسے بتائی جا رہی ہے، یہ اس کے لیے فتنے کا باعث بن سکتی ہے، یہ اس کے لیے فتنے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو یہ بھی قول جو عبداللہ بن مسعود کا ہے، حضرت علی ابن ابی طالب کے قول کے جو ہے قریب ہے، اور اسی مفہوم میں پایا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اثر یا ایک حدیث شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر نقل کی، جو کہ حضرت عبد الرزاق جو صاحب مصنف ہیں ان کی سند سے نقل کی، حضرت یعنی امام عبد الرزاق صاحب مصنف حضرت حضرت معمر رحمہ اللہ، جو کہ زہری کے شاگردوں میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور حضرت معمر ابن طاووس سے روایت کرتے ہیں۔ طاووس ایک عابد اور زاہد سلف میں سے تھے، اور حضرت طاووس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو کہ تابعی ہیں، اور ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انہ رأى رجلا انتفض لما سمع حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفات استنکارا لذلك۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، جسے صفات باری تعالی کے بارے میں ایک حدیث سن کر کپ کپی آ گئی، اس کے بدن میں کیا ہے؟ کپ کپی آ گئی، گویا کہ اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی۔ کیا بتا تھا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں؟ بتا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے اللہ رب العزت صفات باری تعالی کے بارے میں چند احادیث بتائی، روایت کی، تو مجلس میں جو کچھ لوگ تھے ان میں سے ایک شخص کو کپ کپی آ گئی، گھبرا اٹھا، ایسا لگا کہ اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی۔ کون سی حدیث؟ جس حدیث میں صفات باری کا ذکر تھا۔ آگے فرماتے ہیں استنکارا لذالک، اور اسے یہ باتیں جو بتائی گئی صفات باری تعالی سے متعلق، وہ اجنبی باتیں لگی، بالکل نئی باتیں، اجنبیت اسے کیا ہے؟ محسوس ہوا۔ فرماتے ہیں کہ فقال ما فرق هؤلاء، تو اس موقع پر یہ منظر دیکھ کر، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، ان لوگوں کو ڈر عجیب ہے کہ اللہ کی محکم آیات، یعنی ان لوگوں کو کیوں ڈر ہو، اور کیوں جو ہے ان کے اندر یہ کپ کپی پائی گئی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے جو محکم باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو محکم، واضح، ٹھوس باتیں ہیں، جس کے شک و شبہ میں کوئی، یعنی معاملہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ، اس کو یہ سن لیتے ہیں، اس میں نرمی پائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ، صفات علی، صفات باری کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ گھبرا اٹھتے ہیں۔ یعنی گھبراہٹ ادھر شک و شبہ کی بنا پر، یہ نہیں کہ اللہ کی عظمت کو لے کر گھبراہٹ ہوتی ہے، یعنی گھبراہٹ اور کب کبھی اللہ کی عظمت کو لے کر نہیں، بلکہ شک و شبہات کے بنا پر۔ کیا ایسے بھی ممکن ہے کہ اللہ کی یہ صفت ہو سکتی ہے؟ تو گویا کہ عبداللہ ابن عباس اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح تم پنج وقتہ نماز کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہو، اللہ کے وجود کا تسلیم کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہو، اس میں کوئی شک و شبہ تمہارے اندر نہیں پایا جاتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات باری تعالی کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہمارے طرف سے کیا ہے؟ نہیں پایا جانا چاہیے۔
یہ مقصد ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کیا ہے کہنا. اسی طرح آگے مزید اور ایک آخری اثر جسے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر نقل کیا، وہ یہ کہ قریش کے لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا ذکر کر رہے ہیں، رحمان کا ذکر فرما رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، کہ یہ لوگ رحمان کا کفر کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس موقع پر یعنی اللہ قریش کے لوگوں نے سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ رحمان کا ذکر فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، کہ یہ رحمان کا کفر کرتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے، اور تفصیلات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حکم دیا کفار مکہ، قریش مکہ کو کہ تم رحمان کے لیے سجدہ کرو، تم رحمان کے لیے سجدہ کرو. تو کفار مکہ، قریش مکہ نے کہا کہ ومن رحمان، رحمان کون ہے؟ رحمان کو پہچانتے نہیں، ہم تو رحمان کو پہچانتے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، یہ رحمان کا کفر کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ کہ ہم اللہ کو تو پہچانتے ہیں لیکن رحمان کو ہم نہیں پہچانتے جس کے سجدے کا تم حکم دے رہے ہو. تو اس موقع پر اللہ نازل فرمایا کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، کہ یہ رحمان کا کفر کر رہے ہیں، اس کا کیا ہے انکار کر رہے ہیں. ایک دوسری اس کی وضاحت جو بیان کی جاتی ہے اس آیت کریمہ کے سبب نزول کا، وہ یہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب سے کہا، یعنی جب خط اور ایک پیغام لکھوا رہے تھے اور کہا کہ تم لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اسی سے ابتدا کرو، تو اس موقع پر ایک شخص ادھر موجود تھا، تو اس نے کہا کہ ما نعرف الرحمن، ہم تو رحمان کو نہیں پہچانتے. اللہ کو تو پہچانتے ہیں لیکن رحمان کو تو ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف مسیلمہ کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ منافقین میں سے تھا. ہم مسیلمہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے رحمان، لیکن کوئی اور بھی رحمان ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن. ایک تیسرا قول اس سلسلے میں آتا ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کعبہ کے پاس اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے تھے، اور ادھر ابو جہل آیا، اور ابو جہل سننے لگا کان لگا کر کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں یا رحمان کہا، یعنی جیسے کہ یا اللہ کہتے ہیں، یا رب، یا پروردگار، اے اللہ، اے خدا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا میں کیا کہی، یا رحمان یا رحمان. تو ابو جہل نے کیا ہے سن لیا، اور اس کے بعد کیا ہے مشرکین کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی وہ محمد ہے جو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، حالانکہ یہ خود دو معبودوں کو پکارتا ہے، ایک اللہ کو پکارتا ہے اور دوسرا رحمان کو پکار رہا ہے، یا رحمان کہہ رہا ہے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، یہ رحمان کا کفر کرتے ہیں، یہ رحمان کا کفر کرتے ہیں، یعنی اس صفت کا انکار. تو ایک اس صفت کا یا اللہ کے اس نام کا ایک کا انکار کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ کفریہ کیا ہے، عمل ہے. تو خلاصہ کلام یہ محترم حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنى، صفات علا کا انکار کرنا یہ قطعی کیا ہے درست نہیں، اور نہ ہی کیا ہے انسان کا توحید کامل ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنى اور صفات علا کو اسی طرح نہ مانے جس طرح ہمیں کیا ہے بتا دیا گیا ہے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سلف صالحین نے جس طرح اس کی وضاحت کی. جب تک کہ ہمارے اندر اس طرح جو ہے ایمان اور اس کی تصدیق نہ پائی جائے اس وقت تک ہماری توحید کیا ہے کامل نہیں ہو سکتی. آپ کے اندر توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، اسی طرح توحید اسماء و صفات بھی کیا ہے مکمل طور پر کیا ہے آپ کے اندر کیا ہے پایا جانا چاہیے. اور جیسے کہ بات گزری کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنى، صفات علا
کے بارے میں اتنا ایمان ہم یقینی طور پر رکھیں جتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے. جو باتیں ہمیں نہیں بتائی گئی اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تلاش کرنا، تعویل کرنا، اپنے طرف سے کچھ بات کہنا، یہ درست نہیں ہوگا. کیوں نہیں بتایا؟ یقیناً اس میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پائی جاتی ہے. بہت ممکن ہے شاید ہماری عقل ان باتوں کی تصدیق نہ کرے، انسان کمزور ہے، اللہ نے اس لیے ہو سکتا نہیں بتایا زیادہ تفصیلات، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نام اور عمدہ قسم کیا ہے صفات ہیں، ان تمام پر ہمارا کیا ہے ایمان ہونا چاہیے. اور یہی کیا ہے توحید اسماء و صفات ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لا